مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی، کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی قرآن خوانی کرنا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے یہاں میتیں ہوئی ہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی ہو۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ ذاتی عمل ہے۔ موصوف کا یہ کہنا کہ یہ جائز نہیں ہے، قرآن اور سنت کے دلائل کے یکسر منافی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایصال ثواب کے جواز پر کئی آیات موجود ہیں، اور احادیث کریمہ میں بھی ایصال ثواب، بالخصوص قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کے حوالے سے بھی بہت سی احادیث موجود ہیں، اس قدر ہیں کہ انہیں رد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کس وجہ سے اس کو ناجائز کہا وہ تو انہوں نے بتایا نہیں، لیکن عام طور پر جو اسے ناجائز کہتے ہیں وہ قرآن مجید کی ایک آیت کی وجہ سے، اور وہ آیت ہے لیسا للانسان الا ما سعی، کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کا عمل ہی اس کے لیے ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے جو علماء نے دیا، خود ابن تیمیہ نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ لیسا للانسان الا ما سعی کا تعلق دیگر ادیان سے ہے، یہودیوں سے ہے، نصرانیوں سے ہے، اہل اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کا تو اپنا عمل ہی اسے کام دیتا ہے، وہ آیت منسوخ ہے، مطلب اس کی تلاوت تو ہوگی لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا۔ تو سورہ طور کی آیت نمبر 21 اس کی ناسخہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایمان لائے اور جن کی اولاد نے بھی ایمان لانے میں اپنے والدین کی پیروی کی، تو قیامت کے دن جنت میں ہم اولاد کو والدین کے ساتھ کر دیں گے۔ تو والدین کے عمل سے اولاد کو فائدہ ہوا نا، اس آیت میں فرمایا کہ والدین کے عمل سے اولاد کو فائدہ ہوا، اور وہاں کہا گیا لیسا للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو سوائے اپنے عمل کے کسی دوسرے کا عمل فائدہ نہیں دے گا۔ تو علماء نے فرمایا جب یہ دونوں آیات احکام کے لحاظ سے ایک دوسرے کے بظاہر متضاد ہیں، تو پھر علماء نے فرمایا پہلی والی آیت منسوخ ہے اور یہ والی آیت ناسخہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی تلاوت ہوگی، ثواب پائے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا، اس آیت پر عمل ہوگا، عقیدہ اس آیت سے بنے گا۔ اب اسی آیت کے تحت امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی لکھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل الرجل الجنۃ سأل عن ابویہ وزوجتہ وولدہ، بندہ جب نیک اعمال کے بدلے جنت میں چلا جائے گا تو وہاں جا کر وہ اپنے والدین کو تلاش کرے گا، اپنی بیوی کو تلاشے گا، اپنی اولاد کو تلاش کرے گا، لیکن وہاں جنت میں نہ اس کے والدین اسے ملیں گے، نہ اس کی بیوی اسے دکھے گی، اور نہ ہی اس کی اولاد اسے نظر آئے گی۔ وہ بہت تلاش کرنے کے بعد جب تھک جائے گا تو فرشتوں سے پوچھے گا کہ بھائی میرے والدین یہاں کیوں نہیں ہیں، میں تنہا کیوں ہوں، میری بیوی کیوں نہیں ہے، میرے بچے کیوں نہیں ہیں؟ فَيُقَالُ لَهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا دَرَجَتَكَ وَعَمَلَكَ، تو فرشتے کہیں گے کہ تمہارے اعمال بڑے اچھے تھے، اس وجہ سے تم جنت میں آ گئے، ان کے اعمال تمہارے اعمال جیسے تھے نہیں، اس وجہ سے وہ جنت میں نہیں ہیں۔ پھر وہ بندہ کہے گا یا ربی قد علمت لی ولہم، مولا دنیا میں نے جتنے اچھے اعمال کیے ان اچھے اعمال میں میری نیت میری اپنی بھی ہوتی تھی، میرے والدین کے لیے بھی ہوتی تھی، میرے بچوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہوتی تھی، میری بیوی کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہوتی تھی۔ وَيُؤْمَرُ بِإِلْحَاقِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان کے والدین کو بھی جنت میں ان کے ساتھ کرو، ان کی بیوی کو بھی جنت میں ان کے ساتھ کرو، ان کی اولاد کو بھی جنت میں ان کے ساتھ کرو۔ تو اس میں بالکل صاف اور واضح ذکر موجود ہے کہ ایصال ثواب کا اثر ہوتا ہے، اس کے عمل کا بدلہ اس سے بھی ملا، اس کے والدین کو بھی ملا، اس کی ازواج کو بھی ملا، اس کی اولاد کو بھی ملا، جس سے معلوم ہوا کہ ایصال ثواب ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث اور بھی سمجھ لیجئے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات احدکم فلا تحبسوہ، جب تم میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو اسے زیادہ دیر گھر میں نہ رکھو،
وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَىٰ قَبْرِهِ اور جلدی جلدی اسے اس کی قبر تک پہنچا دو. وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ اور چاہیے کہ کوئی شخص اس کے سر کے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھے مفلحون تک. وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ اور پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود میت کے پاس خود قبر پر قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا تو آپ کا یہ حکم بے فائدہ تو نہیں ہو سکتا نا؟ آپ اپنے اس حکم سے بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا جیسے زندوں کو فائدہ دیتا ہے ویسے مردوں کو بھی فائدہ دیتا ہے. تو جب قرآن مجید کی آیت موجود ہے اور صریح احادیث موجود ہیں، ان تمام احادیث کو رد کر کے فقط یہ کہنا کہ یہ جائز نہیں ہے، اسی کو تعصب پسندی کہتے ہیں. لہذا ہم یہ کہتے ہیں عالم کو فرقہ پرستی اور تعصب سے بالا تر ہو کر گفتگو کرنی چاہیے. وہ فرقے کا نمائندہ بعد میں ہوتا ہے، اسلام کا نمائندہ پہلے ہوتا ہے. اور مولانا طارق مسعود صاحب نے ان دلائل کی روشنی میں اپنے فرقے کی تو نمائندگی کی، اسلام کی نمائندگی نہیں کی ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فرقے کی بھی نمائندگی نہیں کی ہے. اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کی جتنی دھڑے ہیں سوائے غیر مقلدین کے، ان میں سے کسی ایک نے بھی ایصال ثواب کا انکار نہیں کیا ہے.